میں اور آپ اس بات کا ادعا رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صالح اور پاکیزہ مسلمان بننا اور اس کے تقاضوں کو نبھانا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کثرت صوم و صلات کیا یہ علامت اور یہ تعریف مسلمان کی ہے؟ اگرچہ مسلمان کو 5 گانہ نماز کی تلقین فرمائی گئی اور اس کا تاکیدی حکم دیا گیا، اسی طرح دیگر امور خیر کو بجا لانے کی تلقین فرمائی گئی، لیکن مسلمان کی جو تعریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، انداز زیست سے ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کو راحت پہنچتی ہے، تسکین ملتی ہے، یا ہمارا وجود دوسروں کے لیے بوجھ ہے، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہے، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے، اس انسانی معاشرے کے لیے ہمارا وجود تکلیف اور آزار کا سبب ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ایک سادہ سی تعریف ہمارے سامنے مسلمان کی رکھی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ راستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہوا اور ہم بر وقت نہ پہنچ پائے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی آرزو ہوگی۔ مسلمان کو جو تحیت کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، یعنی تحیت المسلم کیا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، اور اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو ملاقات کا ابتدائیہ تمہارا سب سے پہلا کلام گفتگو کے آغاز سے بھی قبل اس کو کہو السلام علیکم، اور وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام۔ تو یہ محض کوئی لفظ نہیں ہے کہ زبان سے رسماً ادا کر دیے گئے اور اس کے معنی اور اس کے مطالب ہمیں ملحوظ نہ ہوں، بلکہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی کا نزول ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میری جانب سے تجھے مطمئن ہونا چاہیے، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میری جانب سے بھی تجھے یہی ضمانت ٹھہری، اگر میرے بھائی تو مجھے جان، مال اور آبرو کی ضمانت فراہم کر رہا ہے تو پھر میرا رویہ بھی بالکل اسی طرح کا تیرے ساتھ ہوگا۔ تو وعلیکم السلام، اب تجھے بھی میری طرف سے امان ہے اور سلامتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا السلام علیکم تو ہم پھر اپنے اس دوسرے بھائی کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو سزائے موت کا قیدی تھا، تو اس نے کہا میری آخری آرزو یہ ہے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد آپ مجھے پھانسی چڑھا دینا۔ تو اس کو دربار میں لایا گیا اور اس نے داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو آرزو پوری ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہا اب اس کو لے جاؤ اور پھانسی دے دو۔ اس نے کہا آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی ہے۔
جب وعلیکم السلام کہا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو جب وہ ضمانت فراہم کر چکا ہے تو پھر آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ تو ہارون رشید مسکرانے لگا، کہا کہ یہ بہت چالاک نکلا، تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے، اور ہمیں اس کو رواج دینے کی تلقین کی گئی۔ افش السلام، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں حضور سے جو پہلی ملاقات کی تو اس میں حضور نے جو صحابہ کو تلقین فرمائی اس میں پہلا لفظ یہی تھا، افش السلام، سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کرنے کا مطلب ہم ایک مطمئن معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ضمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میری جانب سے تجھے کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں، کوئی تکلیف آنے والی نہیں، اس لیے کہ میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے تحیت المسلم۔ تو مسلمان کون ہوا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر کسی مومن کے لیے ہمارے سینے میں بغض، نفرت اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے دل کو میلا کرے اور کسی کی دشمنی پر ابھار دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول بپا تھی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے نظر کی تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، پھر آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب یہ انعام پاتا ہے، لیکن وہی بزرگ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ ظہور پذیر ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، آنے والا پہلا شخص جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکرنجی ہے، میں 3 دن تک آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھ لیں گے؟ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ 3 دن تک میں اس ٹو میں رہا کہ میں دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص بات ہوگی۔ تو رات جب وہ اپنے بستر پہ سو جاتے اور میں بھی ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتا تو میں جاگ رہا ہوتا اس ٹو میں کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے نوافل کتنے پڑھتا ہے اور دیگر اعمال کیا ہیں، لیکن وہ برابر سو رہا ہوتا، سوائے یہ کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا۔ باقی میں نے کوئی اس کا الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ دن کے اوقات میں بھی وہی معمول تھے جو عام مسلمان کے معمول ہوتے ہیں، کوئی الگ سا اس کا کوئی میں نے عمل نہیں دیکھا۔ 3 دن میں ٹو میں رہا لیکن وہ عام معمول کی زندگی ہی بسر کر رہا تھا، کوئی الگ سا عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ تیسرا دن گزارنے کے بعد میں نے الوداعی سلام پیش کیا۔ میں نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اس لیے گزارے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور آپ 3 دن تک آتے رہے، لیکن مجھے 3 دن تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے بارے میں میں کہوں کہ ہاں یہ عمل ہے جس کا مجھے بھی تتبع کرنا چاہیے۔ وہ جو اعمال ہیں وہ تقریباً سب میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، اگر تم اور دن بھی رہو تو تمہیں دیکھنے کو کچھ نہ ملے، یہی میرے معمول ہیں جو تم نے دیکھے، میں نے تم سے کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو کہتے میرے قدم رک گئے اور میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟
تو انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو جنت میں داخلے کا سبب دل کا شفاف ہونا ہے، اور میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، پرندوں کی طرح ہوں گے، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی اور نفرت نہیں رکھیں گے۔ آج کی تاریخ میں اور آپ اپنے سینوں میں اتنی نفرتیں، اتنے بغض رکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کو کسی کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو تو وہ اس قدر بغض و عناد سے بھری ہوئی باتیں کرے گا کہ اللہ یعذ باللہ۔ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں لوگوں کی وجہ سے، ہمارے دکھ اپنے نہیں ہیں، یہ ہمیں میسر ہے نہیں ہے، فلاں کو کوئی میسر ہے۔ تو آج کی تاریخ میں ہم دوسروں کے حسد میں، دوسروں کے بغض میں، دوسروں کی دشمنی میں، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہیں۔ ہمارا دکھ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کو جیرن کر دیا۔ اس کا مادی نقصان تو ہے، جس سے طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پاکیزہ ہوں گے، جن کے دل نفرت سے خالی ہوں گے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اندر کی صفائی کی۔ ہمارا سارا زور باہر کی صفائی پر ہے، مسواک بھی کریں گے، اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگائیں گے، عالی نصب لباس بھی پہنیں گے، اور ہمارے جوتوں سے لے کر کے پگڑی تک ایک ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی، اور لباس پہ ایک سلوٹ بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن اندر میل کچیل جمع ہوگا۔ باہر کو مل مل کے دھوئیں گے لیکن اندر میلا ہی رہے گا۔ جبکہ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس پہ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھا چاڑی جاندے، جلداں نوں اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہماری ساری قوت کوشش پیکنگ کے اوپر ہے، اور اللہ بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ وہ بندہ اور بندے کے چہرے کے اوپر بنا ہوا تل نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہے بندے کا دل دیکھتا ہے۔ قربانی کے باب میں فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو بہا ہوا وہ تو نالیوں میں بہ گیا، تمہارا گوشت تم خود کھا لیتے ہو قربانیوں کا، کھالیں تم بنارس میں دے دیتے ہو۔ کہا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ تمہارا بہایا ہوا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو وہ ہمارے دل کو ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ قلب سلیم کے ساتھ کون آتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور کون پیش ہوتا ہے؟ لیکن ہم دل کو میلا رکھتے ہیں، دل کو گندا اور جو ہے وہ الجھا ہوا رکھتے ہیں، لیکن لباس کی ستھرائی پر، لباس کی پاکیزگی پر بہت زیادہ ہم زور دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے، دل کی ستھرائی کی طرف توجہ دینی ہے۔ حضرت رومی نے کہا تھا، جو اقبال کے بھی مرشد ہیں، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست۔ کہا کہ دل کو قابو میں لیا، حج اکبر یہی ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ،
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور میں سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے. میں اور آپ اگر اصلاح احوال چاہتے ہیں، اگر ایک صالح پاکیزہ اللہ کا مطلوب اور مقصود مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس کے پیارے محبوب جس طرح کا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں توجہ اپنے دل کی طرف کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اور اشارہ کیا دل کی طرف، اور بار بار کیا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. تو اگر یہ درست ہو گیا، اللہ اکبر، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. سب کچھ تو اس دل کے اندر ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. یہ پوری کائنات تو اس دل میں ہے، اور صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں. پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ دیکھنا ہے تو قلب انسان ہے، اور قلب انسانی کو اگر جو ہے وہ کھول دو گے تو پوری کائنات بن جاتی ہے. تو اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح پھر معاشرت کی اصلاح کی ضمانت بنتی ہے، اور معاشرے پھر جو ہے وہ ایک سالے سانچے میں ڈل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث ضرر نہیں رہتے، معاون بن جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. آج ہم جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے اکثر خطیب تو حوروں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور حوروں کے لباس سے لے کر کے ان کے اعضاء کی ساخت تک نقشے کھینچتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے والے ہیں. تو صرف حور ہی جنت کا تعارف نہیں ہے، جنت کا ایک لطیف تعارف میرے رب نے کروایا. ذرا دیکھیے جنت کیا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت کا یہ نقشہ میرے رب نے بیان کیا. کیا؟ جنت وہ مقام ہے جس مقام پر آپ کو لغو بات سننے کو نہیں ملے گی. یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پہ شاک ہو، جو آپ کی طبع پہ گراں گزرے، جو آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو، اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ شاک ہو. جنت ایسا پاکیزہ اور پرسکون مقام ہے کہ جہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما، نہ تو وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ لہجہ سننے کو ملے گا. نہ جنت کے اندر آپ کی کانوں کی سماعتوں پر کوئی گراں لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، نہ کھردرا لفظ سننے کو ملے گا، نہ سخت لفظ سننے کو ملے گا، ولا تعصیما، اور نہ ایسا کوئی عمل دیکھنے کو ملے گا جس کو اسم کہا جا سکتا ہو، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو، جو ضرر کا سبب اور تکلیف کا سبب اور ذریعہ ہو. تو یہ جنت کا نقشہ ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا. اگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمسائے کے گھر کو ہم نے اذیت کدہ بنا دیا ہے. میں تو یہ بات بھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جنریٹر بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے لگائیں کہ ہمسائے کی نیند اچاٹ نہ ہو. اس کے شور و غل سے، اس کی آواز سے، آپ تو بند کمرے میں اے سی لگا کے سو گئے اور جنریٹر باہر چل رہا ہے، لیکن جس کے گھر کی کھڑکیاں بھی پوری نہیں ہیں تو وہ گرمی میں جلس تو رہا ہی ہے، وہ اس اذیت سے بھی گزر رہا ہے. تو جنت کا نقشہ یہ بیان کیا گیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما. تو مجھے اور آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا پڑے گا. لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے ہمارا وجود ضرر کا سبب نہ ہو. اللہ کے محبوب نے ایک جامع جملہ ارشاد فرمایا، خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی قربت حاصل کرو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم خیر کی چابی بن جاؤ، جہاں جاؤ وہاں خیر کے در کشادہ ہو.
اور شر کا تالا بن جاؤ. جہاں برائی بھی ہو رہی ہو تمہارے وجود کی وجہ سے وہ برائی جو ہے وہ دم توڑ جائے. نہ یہ کہ ہمارا وجود شرر کا سبب ہو، ہمارا وجود جو ہے وہ زہر کا سبب ہو، ہمارا وجود برائی کا منبع و مصدر ہو، اور ہم جہاں جائیں وہاں غیبت کا بازار گرم ہو جائے. جہاں ہم جائیں وہاں جو ہے وہ دشمنی ابھرنے لگے. جہاں ہم جائیں وہاں بہتان تراشی کا بازار گرم ہو. جہاں ہم جائیں وہاں نفرت کے بھبوکے پھوٹنے لگ جائیں. تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ ہو. اور السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ السلام علیکم، تمہیں اب میری جانب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب ہم رواج دیں گے تو پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی آبرو پہ حملہ آور ہو. میں بھی ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور آپ بھی اس دیہات کے رہنے والے ہیں یا اطراف کے بسنے والے ہیں. ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ گاؤں میں کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی. لیکن یہ قدریں پامال ہو گئیں. اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے. باقی درندے بستے ہیں، وحشی بستے ہیں، اور جو ہے وہ شہوتوں سے بھرے ہوئے ریچھ پنپ رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر. یہ دور موجود فتنے کا دور ہے. آج جو کچھ ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز کے اندر ہو رہا ہے، آئے دن خبریں ہم سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں، ہماری گلیوں میں، دیہات تو ایک تقدس مآب ماحول کا نام ہوتا تھا، ایک پورا خاندان اور ایک فیملی ہوتی تھی. آج دیہاتوں کا وہ تقدس ٹوٹ گیا، اقدار دم توڑ گئے، اخلاقی ہستہ ختم ہو گئے. آج بڑوں کی عزت ختم ہو گئی، چھوٹے شوخ چشم ہو گئے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے تو ایک صدی قبل کہا تھا، نوجوانہ چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن دخترانے او بچشم خود اسیر شوخ چشموں شوخ بینوں خردہ بین ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ. اقبال نے کہا تھا کہ جس دور میں میں جی رہا ہوں اب وہ دور آ گیا ہے کہ نوجوان عورتوں کی طرح سجنے سورنے لگ گئے ہیں، ہر وقت کنگھی پٹی کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی حیا رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو خواتین ہیں وہ اپنی آنکھ کی اپنی خود عاشق ہو گئی ہیں، اور ہر وقت بند سور کے رہنا اور ابروؤں کو تیغوں کی طرح تیار کر کے جو ہے وہ دلوں کو کاٹتے پھرنا ان کا شغل بن گیا ہے. لیکن یہ ایک صدی قبل کی کہانی ہے. آج کی تاریخ کے اندر ہمارا معاشرہ نہیں رہا. آخرت کے اندر تو جو جہنم اور یا جنت وہ فیصلہ آباد میں ہونا ہے، ہم نے اس معاشرے کو جہنم بنا لیا ہے اور جہنم کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہرت پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے. حضرات مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں یا زمین بنجر ہو جائے، فصل دینا چھوڑ جائے. تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے. لیکن رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں. یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جہاں قومیں جھگڑی جاتی ہیں. میں کسی مخصوص حکومت کی بات نہیں کرتا، لیکن جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہمارے اوپر جو آئے ہیں بدترین لوگ آئے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم بدترین ہیں. تبازروا اتعمر لکم. حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم اچھے حکمران کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس نے دو لفظوں میں جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں. تو آج میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہماری سزا ہے کوتاہیوں کی. ہم اپنے اپنے دائرے میں ظالم ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چور ہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور. جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم کم نہیں کرتے. اور یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ نہیں رہا، اور ہم نے اس کو خود جہنم بنایا، اور اس جلائی ہوئی آگ کے اندر خود جلس رہے ہیں. ہماری اپنی بیٹیاں بہویں، ہم اپنے بیٹے، ہم اپنے بوڑھے اس کے اندر اس آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور ہم اس جہنم سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. تو اس جہنم سے اگر نہیں نکلیں گے تو اس جہنم سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس دنیا کو جنت نہیں بنائیں گے تو اس
جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صالح پاکیزہ معاشرہ، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، میرے رب نے کہا کہ خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میں اور آپ اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جنت کے طالب ہیں تو اس زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، اور اس سے پہلے اپنے دل کو جنت بنانا پڑے گا۔ جب دل گلزار جنت بن جائے گا تو پھر ہمارے وجود سے خیر پھوٹے گی، اور اگر دل جہنم بنا رہا، نفرتوں کی آگ جلتی رہی اس جہنم کے اندر، بغض اور کینہ پلتا رہا اس سینے کے اندر، تو پھر ہمارے وجود سے ظہور پذیر ہونے والے اعمال کبھی خیر کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہی ہے، اور فرمایا اسی کو صحیح کر لو، یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی ذات سے لے کر امت کی اصلاح تک کی آرزو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر کی تبدیلی کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پھر اس کے فیضان، اس کی برکتیں پورے معاشرے کو نصیب ہوتی ہیں، اور میں ذمہ دار اپنا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ اس کا آتا ہے جو میرے دائرہ اختیار میں ہے، اور میں اگر اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو پھر پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خیال استو محال استو جن، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس معاشرت کو، اللہ نے یہ پاکیزہ وطن جو ہمیں عطا کیا، اللہ اس کو صالحیت کا نور عطا فرمائے، اور ہم پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ زندگی کے تصور سے آگے بڑھے۔ اسلام نے ہمیں جو ستھرائی، پاکیزگی عطا کی ہے اور پوری زندگی کو خوبصورت بنانے کی تلقین کی ہے، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وقت کی نزاکتیں میرے دامن کو کھینچ رہی ہیں، اور نماز عصر کا وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ۔